بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور علمی خدمات۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی اور شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں۔ انہی میں سے علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے اور پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس نے علماء و طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مچھر۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ مچھری پر غور کیجئے تو اس کی بناوٹ اللہ کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ جب انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ جلد کے مسامات میں داخل کر دیتا ہے اور پیٹ بھر کر خون چوس لیتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی سونڈ اتنی باریک ہونے کے باوجود نل کی یعنی پائپ کی طرح ہوتی ہے۔ آخر اس کی اتنی باریک سونڈ میں سوراخ کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، بیجا بات نہ فرماتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ بہت مختصر دیتے اور بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے میں عار اور شرم محسوس نہ فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ زنا اور ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ لوگ قحط سالی، پریشانیوں اور بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ 4019 نمبر حدیث۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو بند نہیں کروں گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا لباس۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔